بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک خوش و خرم ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش و خرم ہی رکھے، آمین۔ آج میں حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی اور ان کی دعا کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کروں گی۔ جب انہوں نے 100 سال کی عمر میں اولاد کے لیے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی و برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جن کا قرآن پاک میں سورہ انبیاء، سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں ذکر ہے۔ یہاں پر میں یہ بات آپ کو بتاتے چلوں، حضرت مریم کا تعلق بھی آپ علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ ایک روایت میں ہے آپ علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ کی اولاد نہیں تھی کیونکہ آپ علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھیں۔ علماء اور مفسرین نے احادیث کی روشنی میں آپ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے، تاہم تاریخ کی کتابوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اتنا ذکر نہیں۔ قرآن مجید میں ہی آپ کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ علماء کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد سے تھے، تاہم آپ کی ولدیت پہ اختلاف ہے۔ کسی نے عدن، کسی نے لدن تو کسی نے دان لکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ نجاری تھا۔ ایک دن آپ حضرت مریم کے حجرے میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، حضرت مریم کا الگ سے قصہ ہے جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس انواع اقسام کے کھانے، بے موسم پھل دیکھے تو حضرت مریم سے پوچھا، یہ کہاں سے آئے تیرے پاس؟ حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ کی نگبانی حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نگبانی زکریا کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئے نئے کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ انہوں نے دل میں سوچا، اگر اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ، میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی وارث نہیں، اور مجھے ڈر ہے میرے بعد تیرا دین جو میرے پاس امانت ہے، اس کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے کھڑے کھڑے قبول کی۔ فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو پکارا تو زکریا علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ تو فرمایا، میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ میری عورت بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ میں سوکھ گیا ہوں۔ تو حکم ہوا، اسی طرح ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے، میرے لیے آسان ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے 3 دن 3 رات بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کو اشارے سے کہا، صبح و شام تسبیح کرتے رہیں۔ سورہ مریم میں یہ قصہ ہے۔ تورات میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جب حضرت زکریا کی اہلیہ کو حمل ٹھہرا تو اچانک ان کی قوت گویائی سلب ہو گئی۔ 3 دن تک گونگوں کی طرح وہ اپنی بات پہنچاتے رہے۔ تو ناظرین، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ کن کہتا ہے تو فیکن پس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو اولاد کی بڑھاپے میں بشارت دی۔ انہوں نے تو سر ہی پکڑ لیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 300 سال کے تھے اور ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھی۔ انہوں نے بولا، میں اس کامتے وجود کے ساتھ بچہ کیسے پیدا کروں گی؟ لیکن اس میں بھی اللہ کی منشا تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں آئے۔ بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جو بے اولاد ہیں، مایوس ہو گئے ہیں۔ سورہ مریم پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کی تھی، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ،
تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی، جتنے بھی اولاد جوڑے ہیں اللہ اپنے خزانے سے ان کی گود ہری کرے اور ان سب کی اولادوں کو نیک صالح اور باعث برکت بنائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔